الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله الكريم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الهادي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جمعہ کے بابرکت دن اپنے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور آپ کے درمیان گفتگو کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. عزیز گرامی قدر حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر قادری مصباحی صاحب، ان کی خواہش تھی کہ جمعے میں تھوڑی دیر بیان ہو اور شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں کچھ بیان. بارہا آپ حضرات نے تقریریں سنی ہوں گی، علماء کرام سے بیانات سنے ہوں گے، سانحہ کربلا کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے خطابات بھی آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اہل سنت اپنی کتابوں اور معتمد مراجع میں جو روایات موجود ہیں، جو واقعات موجود ہیں، انہی تک ہم محدود رہتے ہیں، اور لگ بھگ وہ سارا کا سارا ہمارے علماء کرام آپ کے سامنے سنا چکے ہیں. تو اس لیے بہت سارے واقعات تو میں نہیں بیان کرنا چاہتا، مختصر سی باتیں انشاءاللہ ہوں گی، اور ہمارا زور اس پر رہے گا کہ شہدائے کربلا کی شہادت میں، ان کے ایثار اور ان کی قربانی میں، اور دین اور شریعت پر ان کی استقامت اور عزیمت میں ہمارے لیے کیا اسباق پوشیدہ ہیں، اور انہیں ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے کیا کوششیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی بارے میں ہوگی. بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا جمعے میں کہ بہت تفصیل سے باتیں کی جائیں، اس لیے مختصر انداز میں باتیں ہوں گی. آج ہماری قوم کے جو حالات ہیں، ملت کے جوانوں کے جو حالات ہیں، وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان کی فکر دوبارہ ماضی کی طرف لوٹا دیں. ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے اکابر کیا تھے، ہمارے اسلاف کیسے تھے، جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، انہوں نے کیا کیا قربانیاں اس دین کی خاطر دی ہیں، تب آج دین صحیح شکل و صورت میں ہمارے سامنے ہے. اگر ان کے ہمارے اوپر احسانات نہ ہوتے تو نہ جانے کیسے کیسے فتنے اٹھے. ایک یزید ہی نہیں، سینکڑوں یزید اٹھے.
نہ جانے کیسے کیسے حکمراں ہیں جنہوں نے اسلام، شریعت، دین، سنیت سب کے خلاف سازشیں رچی اور مٹانا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ازلی کے مطابق اسلام و سنیت کا نور پھیل ہی رہا ہے۔ فتنے اٹھانے والوں نے، کوششیں کرنے والوں نے بہت ساری کوششیں کی، بہت ساری سازشیں کی کہ یہ دین مٹ جائے، یہ مذہب مٹ جائے، سنیت فنا ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت سے اسلام بھی اصل صورت میں محفوظ ہے، اور بحمد اللہ اہل سنت و جماعت کا مذہب و مسلک بھی اصل صورت میں محفوظ ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماضی سے آگاہ رہنا چاہیے، اور ماضی سے آگاہی کا سلسلہ سب سے پہلے صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار فرمائی، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں، آج کا انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں، آخر یہ دین ہی تو تھا جس کی خاطر صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں اپنی زمینیں، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے ناطے، ساری چیزیں قربان کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں مدینہ منورہ آ گئے، سب کچھ چھوڑ کر، اور پلٹ کے دیکھا نہیں۔ فتح مکہ ہوئی، تب کہیں مکہ دوبارہ گئے۔ دین ہی تھا جس کی خاطر وہ حضرات ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ ہتھیلیوں پہ لے کے تیار رہتے تھے، کب ہمیں موقع ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ قربانیوں کا سلسلہ، شہادتوں کا سلسلہ، دین کے نام پر، مصطفیٰ کریم کے نام اقدس پر اپنا جان، مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جو سلسلہ ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروع ہوتا ہے۔ ظلم نہ جانے کتنے صحابہ پہ ہوئے، ظلم نہ جانے کتنے تابعین پہ ہوئے، ظلم یقیناً شہدائے کربلا پہ بہت شدید ہوئے، مگر یہ سارے واقعات اور ان کی مظلومی کی یہ سارے سلسلے ایک چیز ہمیں بہت واضح طور پہ سکھاتے ہیں کہ دنیا ایک طرف ہو، ہم پہ ظلم کے لاکھ پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، مگر ہمیں حق پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے، کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، حق کی خاطر کبھی باطل کے ساتھ صلح نہیں کرنی ہے، حق کی خاطر ہمیں ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹ کے رہنا ہے، تاکہ حق محفوظ رہے اور اہل حق سلامت رہیں، اور دین اور مسلک و مذہب آئندہ نسلوں تک صحیح شکل و صورت میں منتقل ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو لیے دنیا میں بھی عزت لکھ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عزت و سربلندی مقدر کر دی گئی۔ کفار اور مشرکین جو اسلام اور دین کے دشمن ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے فتنے کھڑے کیے، کتنے نقصانات پہنچائے، کتنے ظلم کیے، ان کے لیے تو قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے، مگر جن حضرات نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک دنیا میں بھی عزتیں لکھ دی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں ان کے نصیب میں رکھ دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے، جو دین کی خاطر مشکلات تو برداشت کر لیتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، مگر دین کو کبھی جھکنے نہیں دیتے، شریعت کو کبھی جھکنے نہیں دیتے، اور کبھی بھی شریعت اور دین پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو صحابہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم گفتگو کو طویل کریں تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی کرنے کو، مگر خاص طور سے مفتی صاحب کی فرمائش ہے کہ شہدائے کربلا پہ بیان ہونا چاہیے، اس لیے ہم اپنی گفتگو کا محور ادھر ہی انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جانے ساران جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، سب کے واقعات، سب کی باتیں تفصیل سے تو یہاں نہیں رکھی جا سکتی ہیں، جمعے میں ویسے ہی مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس نواسے، جن سے سرکار کو بہت زیادہ محبت تھی،
بہت زیادہ سرکار محبت فرماتے تھے، دونوں نواسوں کو اٹھا کر کے سونگھا کرتے تھے کبھی کبھی، فرماتے ہما ریحانۃ من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ معمولی چیز ہے، حضور خاتم المرسلین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت اور رتبہ اور بلندی اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ آقا فرما رہے ہیں میرے یہ دونوں نواسے دنیا میں میرے پھول ہیں، سونگھا کرتے تھے، ان کی خوشبو محسوس فرمایا کرتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے۔ ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں رو رہے تھے، گھر بالکل بغل میں تھا ہست فاطمہ کا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی، وہیں سے آواز دی، فاطمہ اس کو رونے مت دیا کر، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوا کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ آپ سوچیں بچپن میں بچے یوں ہی روتے رہتے ہیں، جو بھی تھوڑی بہت دقتیں ہوتی ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی بھوک کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، بچوں کا رونا بچپن میں تو عام بات ہے۔ بچوں کے رونے کی وجہ سے ماں ہو یا باپ ہو، رونے کی آواز سن کر کے اگرچہ اس وقت خیال رکھنے کے لیے تھوڑا بہت دل میں بے چینی آتی ہے، مگر ایک نارمل چیز ہے بچوں کا رونا جو ہوا کرتا ہے۔ لیکن سوچیں ذرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک اور طاہر قلب مبارک میں ان نواسوں کی کتنی محبت تھی کہ بچپن میں ان کا رونا بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا، صاف لفظوں میں فرما دیا، فاطمہ اسے رونے مت دیا کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوا کرتی۔ اسی سے بارگاہ مصطفیٰ میں ان کے قرب کا آپ اندازہ لگائیے۔ سرکار فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین سبت من الاسباط۔ فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ حسین تو سبت پیغمبر ہے، اسباط میں سے ایک سبت ہے، ایک نواسا ہے جو پیغمبر کا نواسا ہے، اور ایسے دیگر پیغمبران کرام کے بھی بلا شبہ نواسے ہوئے ہیں، لیکن امام حسین وہ نواسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم المرسلین سید النبیین کا نواسا بنایا۔ فرماتے ہیں حسین سبت من الاسباط، حسین تو نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، سے اسباط میں سے ایک سبت۔ احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت فرمائے گا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام سنیوں کے دلوں میں امام حسن، امام حسین، اہل بیت اطہار سب کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی جاگوزی فرما دی ہے کہ اب یہ مرتے دم تک کوئی ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی ہرس، دنیا کی کوئی لالچ یہ محبت ہمارے دلوں سے نکال سکتی ہے، نہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ظالم ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ کے ہمارے دلوں سے محبت نکال سکتا ہے۔ کوئی صورت نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اور اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والے ان کے اہل بیت اطہار کی محبتیں ہمارے دلوں میں قائم فرما دی۔ کوئی یہ محبت نہیں نکال سکتا، دلوں پہ کسی اور کا راج نہیں چل سکتا، ان دلوں پہ تو راج چل رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ان کے صحابہ کا، اور ان کے اہل بیت اطہار کا، ان کے گھر والوں کا، اور صبح قیامت تک ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی انشاءاللہ خدا چاہے گا تو یہ محبت یوں ہی چلتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دلوں سے یہ محبت نہیں نکال سکتی، مگر ہماری یہ محبت، یاد رکھیے گا، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والی اور بھی جماعتیں ہیں جو محبت اہل بیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پھر صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، صحابہ کی گستاخیاں کیا جائیں۔ ہماری جماعت ایسی نہیں ہے۔ ہم ایک بات یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے، کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان حضرات سے جو محبت ہماری ہے وہ کس بنیاد پہ ہے؟ اسلام نسبی اور خاندانی فخر کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں لہٰذا میں فخر کرتا پھروں، اور محض خاندان کی بنیاد پہ کہ سماجی اعتبار سے کسی کا خاندان اونچا ہے تو اس کی بنیاد پہ دین میں بھی کوئی رتبہ اسے بلند حاصل ہو جائے، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، ساری عظمتوں کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے نسبت و تعلق ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق ہے وہ عظمتوں والا ہے، اور جسے نسبت و تعلق نہیں ہے، دین اور شریعت کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں اس کی عظمت نہیں ہے۔ تو بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت۔ صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں، ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کسی
ایک صحابی کے بارے میں بھی کبھی کوئی حرف غلط سننا گوارا نہیں کرتے، اس کی وجہ بھی فقط یہی ہے کہ ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت غلامی حاصل ہے، چاہے وہ روم کے صہیب ہو، فارس کے سلمان ہو، حبشہ کے بلال ہو، یا قریش خاندان کے دیگر صحابہ ہو، کہیں کے بھی ہو، انہیں نسبت غلامی رسول اللہ کی حاصل ہوگی، اس لیے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ ان کے بارے میں ہم کبھی ایک لفظ بھی برا بولنا گوارا نہیں کر سکتے، نہ سننا گوارا کر سکتے۔ وجہ وہی ہے کہ انہیں نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ یہی حال اہل بیت اطہار کا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اگر صرف خاندانی نسبت کی بات ہوتی تو قریش کے جتنے لوگ ہوئے جو ایمان لائے، ان کے علاوہ جو ایمان نہیں لائے، یہ ہوتا کہ بھئی حضور کے خاندان کا ہے اس لیے ذرا ادب سے اس کا بھی نام لو، ایسا ہوتا نا۔ صرف خاندان پرستی کی اگر بات ہوتی، یہاں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان مبارک کی عظمت و اہمیت سب خاندانوں سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہاں بھی بات یہی ہے کہ خاندان قریش میں جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار فرمائی ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، حضور پر ایمان رکھا ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور وہی اہل بیت میں ہے۔ باقی خاندان کا اگر کوئی ہے اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کا قیامت تک نہ اس کا، نہ اس کی آل کا، نہ اس کے کسی شخص کا اہل بیت میں شمار ہو سکتا ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا نا، کلمہ نہیں پڑھا، دشمنی اور عداوت اختیار کی، دشمنی اور عداوت اختیار کی، مسلمانوں کے درمیان اس کی کوئی عزت، نہ اس کی کوئی عزت، نہ اس کی بیوی کی کوئی عزت، حتیٰ کہ ان کی مذمت میں سورہ تبت یدا آپ قرآن کریم میں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے کہ جو اہل خاندان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان سے نسبت اختیار کی اور خاندانی نسبت کے ساتھ ساتھ ایمانی نسبت اور رابطہ بھی جوڑ لیا، اب اس کے بعد وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان سے بھی محبت ہے تو اسی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، صحابہ سے بھی محبت ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ہماری ساری محبتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اطہر ہے، انہی کی نسبت سے ہم سب کا احترام کیا کرتے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار میں ایک چیز ہمارے یہاں شہدائے کربلا میں خاص طور سے ایک چیز ہمارے یہاں ہے کہ ہم عام طور سے شہدائے کربلا میں انہی حضرات کو یاد کرتے ہیں جو جن کا تذکرہ شیعہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں شہدائے کربلا میں جن کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، شرکائے کربلا میں کچھ ایسے حضرات ہیں جن کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے ہمارے یہاں۔ آپ دیکھیں کہ جو حضرات شہید ہوئے ہیں ان میں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بچپن میں حضرت جناب عبداللہ جن کو حضرت علی اصغر کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں عام طور سے، یا جناب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا عام طور سے شہداء میں تذکرہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرت علی کے اور شہزادے، حضرت امام حسین کے اور شہزادے، امام حسن کے اور شہزادے ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان، ہمارے بہت سے حضرات نام تک سے واقف نہیں ہوتے ہیں کہ حضرت علی کے ایک شہزادے جناب ابو بکر تھے، ان کی بھی شہادت میدان کربلا میں ہوئی، جناب عثمان تھے، ان کی بھی شہادت میدان کربلا میں ہوئی، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے شہزادے جو بیماری کے سبب جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کا تذکرہ تو بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسن کے شہزادے امام حسن مثنی جو جنگ میں شریک ہوئے، زخمی بھی ہوئے اور پھر بعد میں صحت یاب بھی ہوئے، اچھی خاصی عمر شریف بھی ہوئی، ان کا تذکرہ تو ہم لوگ نہیں کرتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم میں اور ان میں تو فرق ہونا چاہیے۔ ہمیں اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے محبت ہے، خاندان مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ رکھنے والے ہر فرد سے ہمارے دلوں میں محبت و عقیدت ہے، تو ان کا چرچا بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا چرچا بھی ہونا چاہیے، حضرت سیدنا امام حسن مثنی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے جو امام حسن کے شہزادے ہیں اور بہت سارے اقطاب و اغواص کے جد امجد، جد اکرم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک جو امام حسین سے اور امام حسن سے جاری ہوئی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ روئے زمین سادات سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ اہل بیت امان لاہل الارض،
النجوم امان لأہل السماء واہل بیت امان لأہل الارض، یہ آقا کا ارشاد ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے جس طرح سے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، حفاظت کا ذریعہ اور حفاظت کی وجہ ہے، سلامتی کا سبب ہے، اسی طرح سے میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان اور سلامتی کا سبب ہے۔ تو یہ زمین اہل بیت اطہار سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی ہے، سادات سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی ہے یہ زمین۔ تو اللہ کی جو نسل پاک، اللہ کے رسول کی جو نسل پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائی ہے اپنے نبی کے نواسے امام حسین اور امام حسن کے ذریعے، تو امام حسین کی نسل پاک امام زین العابدین سے جاری ہوئی ہے، امام حسن کی نسل پاک امام زید سے اور امام حسن مصنع وغیرہ سے جاری ہوئی ہے۔ ان کا بھی تذکرہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں حضرات امام حسن بھی رسول اللہ کے نواسے ہیں، امام حسین بھی رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور یہ دونوں حضرات ہم سب کے لیے دنیا بھر میں تمام سادات کرام جو مقدس نسب والے ہیں ان سب سے جو ہماری عقیدت ہے، ان سب سے ہماری محبت و عقیدت کا منبع و مرکز حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کا بھی چرچا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ واقعات بہت سارے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک قوم نے محبت اہل بیت کے نام پہ رونا دھونا ماتم کرنا اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا اور اس کو عبادت تک کا درجہ دے رکھا ہے، حالانکہ ہمارا دین ماتم کرنے سے منع کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے شہادت سے پہلے اپنے خیمے میں جا کر کے وصیت فرمائی تھی کہ میرے شہید ہونے کے بعد ماتم نہیں ہونا چاہیے، رونا دھونا جزو فضا نہیں ہونا چاہیے، صبر و شکر۔ اہل بیت اطہار نے میدان کربلا میں جو سکھایا ہے وہ یہی ہمیں سکھایا ہے کہ اے مسلمانوں، حق کی خاطر جتنی بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آ جائیں ساری مصیبتیں برداشت کر لینا اور ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیتے رہنا۔ میدان کربلا سے جو مقدس خواتین واپس آئیں ان میں ایک نام حضرت فاطمہ بنت امام حسین کا ہے، حضرت فاطمہ بنت امام حسین، امام حسین کی شہزادی حضرت فاطمہ، ان کا بھی ایک نام ہے۔ وہ واپس آئیں، بعد میں وہ موقع بموقع واقعہ کربلا کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی یاد آتا واقعہ پڑھا کرتی تھی۔ رونا نہیں، ماتم نہیں، غم کے اور دیگر چیزیں نہیں کہ غم پھر سے منایا جائے، ہر سال نیا نیا کیا جائے، ایسا کچھ نہیں۔ جب بھی یاد آتی، جب بھی، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا مومن روئے زمین پہ ہے ہی نہیں جسے واقعہ کربلا یاد آئے اور اس کا دل نہ غمگین ہو جائے، دل میں ضرور غم آتا ہے کہ آخر وہ کیسے لوگ تھے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے، مگر وہی لوگ جو جس نبی کا کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں انہیں کے گھر والوں کو، انہیں کے نواسوں کو شہید کر رہے ہیں۔ کون سا جگر لے کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور کس زبان سے وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے؟ حیرت ہوتی ہے، آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل میں ایمان ہو، جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہو انہیں کے گھر والوں کو شہید کر رہا ہو، انہیں کے نواسوں کو شہید کر رہا ہو۔ لیکن انہوں نے اپنے گھر والوں کو، امام حسین نے صبر کی تلقین فرمائی۔ کس چیز کی؟ صبر کی۔ ماتم نہیں کرنا ہے، رونا نہیں ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی سانحہ کربلا یاد آتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتی تھی، صبر فرماتی تھی۔ میں نے قرآن کی آیت خطبے میں پڑھی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ آیت کن کے بارے میں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ بندے جنہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مصیبت پہنچتے کے وقت شکوہ نہیں کرتے، مصیبت لاحق ہونے کے وقت الٹی سیدھی باتیں اپنے زبان سے نہیں نکالتے، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی جانب ہم پلٹ کے جانے والے ہیں، ہمارا جو کچھ بھی ہے رب کے لیے ہے، ہم لوٹ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ایسے بندے جو مصیبتوں کے آنے پہ صبر کرتے ہیں اور اپنے اللہ کی جانب پلٹ کے جانے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، صبر و شکر کے ساتھ رہتے ہیں، ایسوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان کے اوپر اللہ کے درود اور ان کی رحمتیں ہیں ایسے بندوں کے اوپر، اور یہی ہدایت یافتگان ہے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ جن حضرات نے مصیبتوں پہ صبر کیا ہے، اگر ان میں سب سے آگے دیکھا جائے، پہلی صف میں اگر تلاش کیا جائے کسی ایک جماعت، کسی ایک خاندان کو، تو اہل بیت اطہار آپ کو پہلی صف میں نظر آئیں گے
جنہوں نے میدان کربلا میں 1000 طرح کی مصیبتیں جھیلی ہیں اور اللہ کی خاطر ساری مصیبتوں پہ صبر و شکر کیا ہے اور کسی مصیبت پہ کوئی شکوہ اور حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے. میرا وجدان کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار آپ کو صابرین کی صف اول میں ملیں گے، شاکرین کی صف اول میں ملیں گے، صبر و شکر کرنے والوں میں سب سے آگے ملیں گے. معمولی بات ہے کہ نظروں کے سامنے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، نظروں کے سامنے اولادیں شہید ہو رہی ہیں، نظروں کے سامنے بھائی شہید ہو رہے ہیں، نظروں کے سامنے اہل خاندان شہید ہو رہے ہیں، نظروں کے سامنے جانثاران رات و دن ساتھ رہنے والے شہید ہو رہے ہیں، مگر کوئی ایک حوالہ لے کر کے آئے جو دکھا دے کہ امام حسین نے جز و فضا رونا دھونا کیا ہو، امام حسین نے رونے دھونے کی اجازت دی ہو. نہیں، وہ تو صبر کا پیکر تھے اور دنیا کو صبر کی تعلیم دے رہے تھے کہ اے میرے نانا جان کے ماننے والوں، تمہارے اوپر چاہے جیسی مصیبت آئے، ہر مصیبت میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر صبر کرنا ہے، کبھی بھی شکوہ اور ماتم نہیں کرنا ہے. یہ سبق دے کر کے ہم امام حسین اور شہدائے کربلا گئے. آپ بتائیں ہم کتنا سبق سیکھتے ہیں، کتنا ہم نے سیکھا ہے. اور ایک چیز اور دیکھ لیجئے کہ امام حسین اور شہدائے کربلا نے معاملہ کیا تھا؟ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ. اچھا ایک چیز یاد آئی، یزید کا نام آیا تو یاد. آج کل ہمارے تقریر کرنے والے لوگ، نوجوانوں سے خاص طور سے بتاؤں گا کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں بڑی دلچسپی سے سنا کرتے ہیں، کچھ تقریریں کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ امام حسین سے یزید کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. امام حسین یہ، یزید یہ، امام حسین یہ، یزید یہ، امام حسین یہ. سنتے ہیں آپ لوگ، شاید تقریریں کچھ لوگوں کو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. مقابلہ جب کیا جاتا ہے تو دو ایسی چیزوں کے درمیان کیا جاتا ہے جو برابر کی ہوں یا کم سے کم کچھ معاملہ برابری کا بن رہا ہو، تب نہ مقابلہ کیا جاتا ہے. امام حسین آسمان ہے تو یزید زمین بھی نہیں ہے، امام حسین عرش ہے تو یزید تحت الثری بھی نہیں ہے. یار کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یزید کا کسی بھی معاملے میں، کسی معاملے میں کوئی مقابلہ نہیں. تو یہ مقابلہ آرائی اور یہ کہ امام حسین یہ، امام حسین کے والد یہ، امام حسین کی والدہ یہ، اور یزید کے یہ، یزید کے یہ، کوئی مقابلے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یزید جیسے پلید شخص کو امام حسین کے مقابلے میں لانا ان کی شان عرفہ والا کو گھٹانا ہے. وہ کسی بھی طور سے اس لائق نہیں ہے کہ امام حسین کے نام پاک کے مقابلے میں اس کا نام ذکر کیا جا سکے. اس لیے ہرگز یہ رویہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ طرز اختیار ہونا چاہیے. تو یزید پلید کو معاملہ کیا تھا کہ یزید پلید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا تھا. اور جب ظالم حکمراں ہو تو شریعت رخصت اور اجازت دیتی ہے کہ اگر ظالم حکمراں ہے تو اس کو حکمراں مان لو، تسلیم کر لو، اتنی رخصت ہوتی ہے. اگر رخصت پہ عمل کر لیا جائے تو بندہ گنہگار بھی نہیں ہوتا ہے، بندہ گنہگار نہیں ہوتا ہے. لیکن ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانا، ظالم کے مقابلے میں مقابلے کے لیے تیار ہو جانا، کھڑے ہو جانا، یہ عظیمت ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. رخصت تو چھوٹ کو کہتے ہیں، اجازت کو کہتے ہیں. عظیمت اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ظالم کے مقابلے میں تیار رہے مقابلہ کرنے کو، کبھی بھی ظالم کے سامنے ناحق سر نہ جھکائے. یہ عظیمت ہے. امام حسین اور اہل بیت اطہار نے یزید کی بیعت نہ کر کے امت مصطفیٰ کو یہ سبق دے دیا ہے کہ دین میں عظیمت کے راستے پہ چلنا، ظالم ظلم پہ لاکھ آمادہ ہو مگر ظالم کے سامنے کبھی تم سر مت جھکانا، ظالم کے سامنے کبھی سرنگو نہ ہونا، ظالم کو کبھی تسلیم نہ کر لینا، ظالم کو مان کر کے کبھی اس کا ساتھ نہ دینا. یہ سبق ہمیں دیا گیا ہے. آپ بتائیے، آج سینکڑوں ظالم آپ کے محلوں میں ہوں گے، سینکڑوں ظلم کرنے والے آپ کے علاقوں میں ہوں گے، آپ کے لوگوں کے درمیان ہوں گے. کوئی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی اہل محلہ پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی علاقے والوں پہ ظلم کر رہا ہے، سینکڑوں لوگ ناجائز قبضے والے ہوں گے. آج دنیا میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اب آپ بتائیے، نہ صبر و شکر میں ہم نے دامن اہل بیت تھاما، نہ ظالم سے مقابلے میں ہم نے دامن اہل بیت تھاما. ہم حسینی ہیں، بلا شبہ حسینی ہیں، لیکن کردار بھی تو ہمارا حسینی ہونا چاہیے. ہم سچائی یہ ہے، بڑی تلخ سچائی یہ ہے کہ لفظی طور پہ، زبانی طور پہ ہم حسینی ہیں مگر کردار کے معاملے میں معاذ اللہ ہم یزیدیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. صبر و شکر کی ہمیں تلقین کی گئی تھی، صبر و شکر نہیں کرتے ہیں. ظالموں کے مقابلے میں ڈٹنے کا ہمیں سبق سکھایا گیا تھا، اہل بیت اطہار نے ہمیں سبق دیا تھا، ہم ان کے سبق پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں، یہ سبق شہدائے کربلا کی حیات طیبہ سے سیکھو
کہ ظلم سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ کے ہمیں رہنا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر سے کام لینا ہے، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ہر حال میں ہمیں صبر و شکر ہی اختیار کرنا ہے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی ہے، کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ شہدائے کربلا کا پیغام ہے۔ اور اہل بیت اطہار جو بھی ہیں سب ہمارے لیے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے باعث تعظیم ہیں، ان کی تعظیم، ان سے محبت، ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ وجہ وہی ہے کہ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ نسبت حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی بھی ہمیشہ عقیدت و محبت ہر صحابی کی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ وجہ وہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان ہیں، انہیں رسول اللہ نے تربیت ان کی فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثاران ہیں، حضور کے دستے پاک پہ کلمہ پڑھ کے اپنا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور ہمیں انہی کے ذریعے ایمان ملا، قرآن ہم تک آیا ہے، اسلام ہم تک آیا ہے۔ اس جہت سے دیکھا جائے تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ایک ایک فرد ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارا محسن ہے۔ جب تک زندگی سلامت رہے، سانسیں سلامت رہے، ان کی محبت، ان کی عقیدت اور ان سے ہمیشہ کا تعلق یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ کبھی بھی ہمارے دلوں میں ان میں سے کسی کے بارے میں بدعقیدگی اور برا خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ کبھی بھی بری عقیدت، برا خیال، بدعقیدگی اور ان کے بارے میں کوئی حرف غلط ہماری زبانوں پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ سبھی حضرات وہ ہیں جنہیں محبوب رب العالمین سے نسبت ہے، اور یہ نسبت انہیں پوری دنیا میں سب سے ممتاز بناتی ہے۔ سب سے زیادہ ہماری محبت و عقیدت اور ہماری تعلقات اور ہماری تعظیم کے لائق امتیوں میں اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں۔ یعنی اسی محبت اور عقیدت پہ ہمیشہ قائم رہیں اور اسی پہ اپنی نسلوں کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کی محبت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ ہمارے محبوب نگر کے اہل سنت برادران کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ اور ان سے کہوں گا بھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور سنیت پہ قائم و دائم رکھے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔